بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے فقہی مسائل۔ فقہائے کرام نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا، مگر دوسرے سب لوگوں پر اس کی تاکید نہیں فرمائی، اس لیے فقہائے کرام نے اس اعتکاف کو کفایہ درجہ کی سنت قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ بعض لوگ اعتکاف کر لیں تو اس جگہ کے دوسرے لوگوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، اور اگر ایک مسجد میں ایک سے زیادہ افراد اعتکاف کریں تو بھی باعث ثواب ہے، جیسا کہ ایک مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اعتکاف کیا۔ جب کسی بستی کی ایک مسجد میں اعتکاف کر لیا جائے تو اس سے اس بستی کے سب لوگوں کی سنت کفایہ ادا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بڑا شہر ہو جس کے مختلف محلے ہوں اور ہر محلہ ایک بستی کے قائم مقام ہو تو احتیاط اس میں ہے کہ ہر محلہ کی کم از کم ایک مسجد میں اعتکاف ضرور کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 5، جس علاقہ اور بستی میں اعتکاف کیا جائے اس سے اس علاقے اور بستی والوں کی سنت ادا ہو جاتی ہے، خواہ اعتکاف کرنے والا کسی دوسرے علاقہ اور دوسری بستی سے تعلق رکھتا ہو۔ اعتکاف کیونکہ عبادت ہے، اس لیے اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور نیت دل کا فعل ہے۔ مثلاً دل میں یہ نیت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کے غروب سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی وقت پر مسجد میں داخل تو ہو گیا یا پہلے سے مسجد میں موجود تھا مگر اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے سنت اعتکاف نہیں کہلائے گا۔ مسنون اعتکاف کیونکہ رمضان کے آخری پورے عشرہ پر مشتمل ہوتا ہے اور معتکف کو قضائے حاجت وغیرہ کی ضرورت کے لیے نکلنے سے اعتکاف پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے مسنون اعتکاف کے لیے ابتدا میں ایک مرتبہ نیت کر لینا کافی ہے۔ قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کر ہر مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کرنا ضروری نہیں، کیونکہ مسنون اعتکاف شروع کرنے کے بعد جب تک فاسد نہ کیا جائے تو اعتکاف جاری رہتا ہے اور قضائے حاجت وغیرہ کے لیے نکلنے سے فاسد نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس طرح نیت کرتے ہیں کہ پہلے مثلاً 5 روز کا اعتکاف کرتا ہوں، پھر اگر ہمت ہوئی تو پورے عشرے کا اعتکاف کر لوں گا۔ اس طرح نیت کرنے سے مسنون اعتکاف کا ثواب نہ ہوگا بلکہ نفل اعتکاف کا ثواب ہوگا، کیونکہ ابتدا میں پورے عشرے کے اعتکاف کی نیت نہیں پائی گئی۔ اعتکاف کیونکہ ایسی عبادت ہے جو نیت کے ساتھ ہی معتبر ہوتی ہے، اس لیے اس عبادت کے درست ہونے کے لیے مسلمان ہونا اور عاقل ہونا ضروری ہے، لیکن بالغ ہونا شرط نہیں، اس لیے سمجھدار نابالغ بچے اور بچی کا اعتکاف کرنا بھی درست ہے، جس طرح سے کہ نابالغ اور سمجھدار بچے اور بچی کا نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست ہے، اسی طرح اعتکاف کے لیے مرد اور آزاد ہونا ضروری نہیں، بلکہ عورت کا اپنے شوہر اور غلام کا اپنے مالک کی اجازت سے اعتکاف کرنا درست ہے، اور اسی طرح لڑکے یا لڑکی کا شادی شدہ ہونا بھی ضروری نہیں۔ اور بعض لوگ اور خاص کر خواتین میں جو مشہور ہے کہ غیر شادی شدہ عورت یا کمواری لڑکی اعتکاف نہیں کر سکتی، یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔
اعتکاف کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یا عورتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ جس عورت کی اولاد کم عمر ہو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، یہ بھی درست نہیں۔ اگر بال بچے والی عورت اعتکاف کرے تو بھی درست ہے، اور اعتکاف کی حالت میں اس کے اپنے بچے کو دودھ پلانا بھی جائز ہے۔ اگر عورت شادی شدہ ہو تو اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں، لیکن شوہر کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ عورتوں کو اعتکاف سے محروم نہ کریں بلکہ اجازت دے دیا کریں۔ پھر اگر ایک مرتبہ شوہر نے اپنی بیوی کو اعتکاف کی اجازت دے دی اور اس نے اعتکاف شروع کر دیا تو اس کے بعد اس اعتکاف کے دوران اس اعتکاف کے ختم ہونے تک شوہر کو منع کرنے کا حق نہیں۔ اور اگر شوہر منع کرے تو عورت کو شوہر کی تعمیل کی خاطر شروع کیے ہوئے مسنون اعتکاف کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔